اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا علماء و مشائخ سے رہنمائی حاصل کرنا۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ علم و فضیلت والے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشاورت فرماتے، بلکہ بعض اوقات اعلان کروا کر مدینہ منورہ میں موجود تمام علماء کو طلب فرماتے اور سب کی متفقہ رائے کو بطور قانون نافذ فرماتے۔ اس فاروقی عمل سے قیامت تک آنے والے مسلم حکمرانوں کو تربیت ملتی ہے کہ وہ اسلامی ریاست کا نظام قرآن و سنت کے عین مطابق رکھیں اور اس کے لیے قدم قدم پر علماء حق سے رہنمائی لیتے رہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی علماء و مشائخ اہل سنت کے ساتھ پختہ تعلق رکھتے تھے اور ان سے دینی رہنمائی لیتے رہتے تھے۔ بادشاہ بننے سے پہلے دور شہزادگی میں جب وہ مختلف مقامات پر جہاد کے لیے سفر کرتے تو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ کے پوتوں اور نواسوں میں سے ایک یا دو ماہر علماء ان کے ہمراہ ہوتے تھے۔ سلطنت کا والی بننے کے بعد انہوں نے اپنے شیخ گرامی شہزادہ مجدد الفسانی ابو الخیرات خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ امور سلطنت سے متعلق دینی رہنمائی کے لیے اپنے ایک فرزند کو ان کے ساتھ دربار شاہی میں بھیجیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے پانچویں بیٹے خواجہ سیف الدین علیہ الرحمہ کو دربار شاہی میں متعین فرمایا۔ خواجہ سیف الدین مجددی علیہ الرحمہ شریعت مطہرہ کے اس قدر پابند تھے کہ ان کا لقب محیی السنہ، سنت کو زندہ کرنے والا ہے۔ وہ ہمیشہ شریعت و سنت کی ترویج اور بدعات کے خاتمہ کے لیے سلطان کی بھرپور رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ امور سلطنت سے فارغ ہو کر رات کو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور شریعت و طریقہ سے متعلق رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ سلطان کی اس لائق تقلید عمل سے تربیت ملتی ہے کہ عوام و خواص کو اپنے معاملات سے متعلق علماء سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے۔